أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون صدق الله العظيم افلا یتوبون، پس وہ توبہ کیوں نہیں کرتے، الی اللہ، اللہ کے حضور، ویستغفرونہ، اور وہ اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام نہیں ہیں، الا رسول، مگر صرف رسول ہیں، قد خلت، یقیناً گزر چکے ہیں، من قبلہ، آپ سے پہلے بھی، الرسل، کئی رسول، وامہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، صدیقہ، وہ صدیقہ ہیں، وہ سچی ہیں، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر، تم دیکھو، کیف نبین، کیسے ہم بیان کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، الآیات، دلیلوں کو، ثم انظر، پھر تم دیکھو، انا یؤفکون، کہاں سے وہ پلٹے جاتے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں یہودیوں کے اندر پائی جانے والی کچھ کمزوریوں کا بیان تھا اور عیسائیوں کے غلط عقائد کا بیان تھا۔ خصوصاً پچھلے درسوں میں ہم نے پڑھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی 3 مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا فرقہ وہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود کہہ دیا، دوسرا فرقہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا فرقہ جنہوں نے کہا معبود 3 ہے، خدا 3 ہے، اللہ خود خدا ہے، بڑا خدا ہے، مریم علیہ باللہ اس کی بیوی ہیں، وہ بھی الہ اور معبود ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں، وہ بھی خدا ہیں۔ اللہ نے تینوں فرقوں کا رد کیا دلائل کے ساتھ، اس کے دلائل پچھلے درسوں کے اندر بیان ہو گئے۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور ہم سب کو توبہ کی ترغیب دی، اس کے لیے ابھارا ہے، برانگیختہ کیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی حضور توبہ کیوں نہیں کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ سے وہ معافی کیوں نہیں مانگتے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ پہلے پشت پھیری تھی یا اللہ تیری طرف، اب میں پشت نہیں پھیرتا، یا اللہ تیری طرف منہ کروں گا، اور جیسا تو فرمائے گا، تو کہے گا، وہی کروں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ استغفار کا معنی ہے اللہ سے معافی کا طلب کرنا۔ معافی کا مطلب، یا اللہ جو میرے قصور ہیں ان پہ تو پردہ ڈال دے۔ استغفار کا یہی معنی ہے۔ جب بھی توبہ ہو تو اس کی کیفیت بننی چاہیے، یا اللہ پہلے تیرے حکموں کو ضائع کیا، اب پورا کروں گا۔ جب بھی استغفار کی بات ہو تو یہ کیفیت ہو ندامت کے ساتھ کہ یا الہ العالمین، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں معافی کا طلبگار ہوں، اور میری درخواست یہ ہے یا اللہ تو ستار ہے، میرے ان گناہوں پہ دنیا میں بھی پردہ ڈال دے، موت کے وقت قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔
اللہ تعالیٰ جل شان نے آیت کریمہ میں فرمایا اگر وہ توبہ کریں اور استغفار کریں کیوں نہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا، اللہ ان کے استغفار کو بھی قبول کرے گا کہ وہ بہت بخشش کرنے والا، بہت معاف کرنے والا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مخلوق جب اس کا حق ضائع ہو جاتا ہے اور بندے کے دل میں ایک کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے میں معافی مانگ لوں، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، تعلق والوں سے، لیکن اس کو پھر ایک خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو لخو تک صحرا میں، میلوں دور دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب میں صحرائی صحرا ہو، اکیلا تنہا سفر کر رہا ہے، اس کی سواری ساتھ ہے، اس کے اوپر اس کا کھانے پینے کا سامان موجود ہے، زندگی کے بچاؤ کا، اپنی زندگی کی پرورش کا سامان موجود ہے، سفر کر رہے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے وہ لیٹا سو گئے، جب اٹھا تو اس نے دیکھا سواری بھی نہیں اور اس کا توشہ بھی نہیں، کھانے پینے کا سامان۔ سخت پریشان ہوا، دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگا، تلاش کیا، اس کو اس کی سواری نہ ملی۔ اب اسی درخت کے نیچے وہ موت کی انتظار میں سو گیا کہ بس اب تو موت آنی، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی مدد کا سامان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سویا اور اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری بما ساز و سامان کے کھانے پینے کی اشیاء کے پاس موجود ہے۔ وہ خوش ہو گیا اور اس کے منہ سے نکلا خوشی کے عالم میں، اے میرے اللہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا معبود ہوں۔ غلط جملہ کہہ دیا، کہنا تو یہ چاہیے تھا یا اللہ میں عابد ہوں، میں تیرا غلام ہوں، بندہ ہوں، تو میرا الہ ہے، تیرا شکر ہے۔ فرمایا اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بندے کی توبہ کی وجہ سے ہوگی۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ ویعفو عن السیئات، گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور یاد رکھو وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے۔ ہمیں چاہیے ہم سچی توبہ کریں، پکی توبہ کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ وَاسْتَغْفِرْ یہ امر کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے۔ خطاب ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ سے معافی مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ کا بہت قبول کرنے والے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن امت کو تعلیم ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح میں اللہ کا ارشاد، آپ کا کوئی گناہ نہیں، نہ چھوٹا تو نہ بڑا۔ لغزش چھوٹی سی ہو اس میں بھی مطلع کر دیا جاتا ہے، بتلا دیا جاتا ہے یہاں آپ سے لغزش ہوئی، پھر بھی ایک ایک نشست میں کتنی مرتبہ استغفار جی؟ 100 مرتبہ۔ تو آپ غور فرمائیں، اگر انبیاء اتنا استغفار کرتے ہیں، ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں؟ دل ہمارا کیا ہے، سوچ ہماری کیسی، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، قلم، اختیار، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، حقوق اللہ، حقوق العباد، فرض واجب، کتنی کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھتا ہے، نماز توبہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اپنے کمزور ہاتھ عاجزی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کی حضور اٹھاتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ، اس سے غلطیاں ہوں اور یہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کا کوئی معاف کرنے والا نہیں،
اے میرے فرشتوں میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اگرچہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ بہت قدردان۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ میں نے بڑا قصور کیا، ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا، بہت مجھ سے غلطیاں ہوئی، یہ عاجزی ہے ان حضرات کی۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں تیرے سوا، یا اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اس میں غور فرمائیں، تو میری بخشش فرما یا اللہ اپنے پاس سے، میرے استغفار کو نہ دیکھ، یا اللہ اپنی مہربانی سے اپنے پاس سے میری بخشش فرما، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمیں اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کے حضور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے توبہ اور استغفار کی ترغیب کو بیان فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم بن عمران رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حیثیت کو واضح کی اور فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے مگر وہ رسول ہیں، نہ تین خداؤں میں سے خدا ہیں، نہ وہ خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے، لہٰذا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بھی کئی انبیاء گزر، 1,34,000 انبیاء، بعض روایات میں آتا ہے 8,000 انبیاء، بعض میں لاکھ کا بھی آتا ہے، بعض میں 2 لاکھ کا بھی آتا ہے۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے سب کے سب وہ اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیقہ ہے۔ صدیقہ صدیق سے ہے، صادق سچے کو کہتے ہیں، صدیق انتہائی سچے کو، اور صدیقہ کا معنی انتہائی سچی خاتون، مؤنث کا صیغہ۔ جو کامیاب لوگ ہیں وہ 4 طرح کے، جس کو اللہ نے سورہ نساء 5ویں پارے میں بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سب سے کامیاب ترین وہ انبیاء ہیں، وہ گناہوں سے 100% معصوم ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ کیا ہے جی انبیاء کیا ہیں؟ 100% گناہوں سے۔ یہاں عقیدہ بھی ہم سیکھیں گے، یہاں عمل سیکھیں گے، فضائل بھی سیکھیں گے، مسائل بھی سیکھیں گے، قرآن تبیان لکل شیء، یہاں سب بیان ہوگا۔ انبیاء 100% گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے گارنٹی لی ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ ہمارے ہاں یوں ہیں جس طرح ہمارے نورانی فرشتے، جس طرح فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کے اندر قوت ہی نہیں رکھی، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، بالکل اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر قوت ہے، لیکن ان کی قوت، انہوں نے گناہوں کی قوت پہ محنت کی، اتنی محنت کی کہ اب وہ صرف نیکی کرتے ہیں، کوئی گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء 100% معصوم ہے، گناہ ان سے نہ چھوٹا ہو سکتا ہے نہ بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ انبیاء کا سب سے منعم علیہم جن کو کہا جاتا ہے، جن پر انعام ہوا ہے، یہ سب سے بڑا طبقہ ہے، سب سے اونچا طبقہ ہے، فضیلت عظم شان کے اعتبار سے، دنیا آخرت کے اعتبار سے۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین کا معنی انتہائی راست باز، انتہائی صحیح چلنے والے، اس میں صحابہ ہیں، آل بیت اعظام ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ کے انتہائی مقرب وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ہم ان کو معصوم تو نہیں کہیں گے لیکن محفوظ عن الخطا کہیں گے، گناہوں سے وہ کیا ہیں؟ محفوظ۔ چنانچہ صحابہ سارے، آل بیت اعظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہوں، سمیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین اور دیگر آل بیت، ان کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے غلطیوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ صدیق اکبر حضرت سیدنا صدیق ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں صدیقۃ الکبریٰ وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یاد رکھیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کیا ہیں؟ صدیقۃ الکبریٰ، جس میں صدیق اکبر وہ ہیں، تو ادھر صدیقۃ الکبریٰ کون ہے؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور ان کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیقہ ہیں۔ یہ جو ابھی بات چل رہی ہے بہت زور و شور کے ساتھ، ایک مولوی صاحب نے ان کو خطا کار کہا تو یقیناً انہوں نے غلطی کی، یقیناً انہوں نے غلطی کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خطاؤں سے محفوظ ہیں، اس انداز سے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ جنتی خاتونوں کی، عورتوں کی کیا ہے؟ سردار۔ اور پھر جتنی فضیلتیں ہیں کہ جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جتنی باتیں آ رہی ہیں یہ سب فضائل ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی صدیقہ ہیں، اور حضرت عائشہ وہ بھی صدیق ہیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے تو بہت کاملین گزرے، ولم یکمل من النساء الا مریم ابنۃ عمران، اور عورتوں میں سے کاملات نہیں گزری مگر مریم جو بیٹی ہیں عمران کی، وہ خدیجہ بنت خویلد، اور خدیجہ جو بیٹی ہیں خویلد کی، اور آسیہ امرأۃ فرعون، اور تیسری خاتون جن کا ذکر کیا اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، ان کو بھی رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، یہ سب رضی اللہ تعالی عنہم۔ بہرحال ان میں سے ایک جو ہے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ جل ان کو اولاد نصیب فرمائی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان ہے، اپنی فضیلت انشاءاللہ اگلے درسوں میں وہ بھی آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، حضرت سیدہ مریم ہوں یا حضرت سیدنا عیسیٰ ہوں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانے کی طرف محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ پوائنٹ کی بات ہے، یہ دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں الہ ہیں، معبود ہیں، لہٰذا وہ مشکل کشائی کریں گے، حاجت روائی کریں گے۔ عیسیٰ آپ بھی دیکھیں نیٹ پہ کتنی ویڈیوز موجود ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں آپ ہماری مدد کرو، یہ بیمار ہے اس کی مدد کرو، آپ ہماری مشکل آسان کرو۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی نبی جو ہے وہ الہ معبود نہیں ہو سکتا، تمہاری مشکلات کا حل کرنے والا ایک اللہ، نہ انسان نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مدد مانگو تو مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں صرف نبی نہیں، نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، 5 اولو العزم پیغمبروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھائے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم ان کو الہ اور معبود نہ کہو۔ انظر، دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلوں کو، ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہاں سے وہ پلٹائے جاتے ہیں۔ بہرحال ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے توبہ اور استغفار کی فضیلت کو اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی فضیلت، عظمت اور حیثیت کو بیان کی ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے دروس میں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی ہم پر کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ نعمت ہمیں دوبارہ نصیب فرمائی جی، تو 3 دفعہ سب کہہ دیں الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ سے یہ درخواست ہے، یہ حدیث مبارکہ جب کسی موقع پہ ایمان کبھی بلند ہے کبھی نیچے ہے، کبھی طاقتور ہے کبھی کمزور ہے، آپ کا جی نہ لگے نا اچھی محفل میں، تو یہ حدیث مبارکہ یاد رکھیں، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے۔ دینی محفل اللہ کے ہاں سب سے بہتر، پھر اللہ کا گھر ہو، فرض نماز کے بعد کی بات ہو، اللہ کا کلام میرے آپ کے ہاتھوں کے اندر ہو، اور صرف اللہ کے رسول کی بات ہو، یقیناً یہ بہت بڑی میری آپ کی بہت بڑی سعادت ہے۔
3 مہینے 3.5 مہینے یہ مہلک وبا کی وجہ سے ہم اس سے محروم رہے. ہمارا یہ ایمان ہے انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی سستی نہیں کی اور ہماری نیت تھی، پھر بھی ہم عمل نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب پورا ہوگا انشاءاللہ. لیکن لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو میں مختصر کہوں گا کہ کم سے کم شکر یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت سارے ساتھی پڑھیں. جب موقع مل جائے آج کل جب بھی 2 رکعت صلاۃ حاجت یہ سوچ کے کہ یا اللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے تیری، ایک عرصے سے اتنی لمبی چھٹی نہیں ہے، 2 دن کی 4-5 دن کی کبھی چھٹی، سفر بیماری کی وجہ سے ہو گئی. الحمدللہ 1998 سے ایک ترتیب ہے، اتنی لمبی چھٹی نہیں. اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندر خالی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا مسجد ویران. یقین جانیں آنکھیں روئیں یا نہ روئیں تو دل روتا تھا، دل خفا رہتا تھا. میرا اللہ جانتا ہے یقیناً مجھ سے بھی آپ کی کیفیت وہ بہت زیادہ تھی. یقیناً آپ کا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، زیادہ جو ہے لگاؤ ہے اس محفل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ. تو بہت لازم ہے ہم شکر ادا کریں. اللہ کا ارشاد ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. خود بھی شریک رہیے، دوسروں کو بھی ترغیب دیجیے. یقیناً یہی علماء کی قدر ہے. میں کہتا ہوں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی شخص چلا جائے تو پھر ہم کہیں گے بہت اچھا آدمی ہے جی، بہت اچھا آدمی، بہت اچھا آدمی. پھر ہم روئیں گے بھی، ذکر بھی اچھا کریں گے. اصل یہ قدر نہیں ہے. اصل قدر یہ بندہ حیات ہو، بیچ میں موجود ہو تو ہم اس کی قدر کریں جی. بعد میں آنسو بہانے والے، افسوس کرنے والے بہت ہیں، لیکن موقع پہ قدر کرنے والے کم ہیں جی. اس لیے بہت لازم ہے ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، مسجد کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، قرآن کی قدر کریں، اچھے لوگوں کی قدر کریں، اچھے ساتھیوں کی قدر کریں. اور قدر یہی ہے اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیں.